سفر میں رخصت ہے کہ کہیں بھی ظہر پڑھ سکتے ہیں، مگر جمعہ جیسی اہم ترین فضیلت کو حاصل ہونے کا اگر شرف حاصل ہو، اس کے باوجود اسے گنوانا یہ مناسب نہیں سمجھا۔ اس لیے یہاں کا یہ پروگرام بنا کہ راستے میں یہ بستی پڑتی ہے اور یہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی جائے، اور ساتھیوں نے کہا کہ بھئی آپ 5 منٹ 7 منٹ کچھ بات پیش کر دیں، تو آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا بڑی کٹھن دنیا ہے۔ اس دنیا میں انسان کے بدن کو سجانے کے لیے، گھروں کو سجانے کے لیے اور ظاہری چیزوں کو ٹیپ ٹاپ دینے کے لیے تو بہت سارے وسائل ہیں، مگر اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ نظام بنایا ہے کہ ہر چیز کا ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن۔ ایک تو کچھ اوپر نظر آتا ہے اور ایک کچھ وہ ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے۔ ظاہر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ظاہر ہی ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے تو انسان اس پر زیادہ فوکس کرتا ہے، انسان اس پر زیادہ توجہ دیتا ہے، لیکن جو باطن، جو اس کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ اور زیادہ عظمت اور زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، مگر انسان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے اور انسان اپنی توجہ کو صرف ظاہر پر مرکوز کر دیتا ہے۔ جیسے ایک تو ہے انسان کا بدن اور دوسرا ہے انسان کی روح۔ انسان اپنے بدن پر توجہ دیتا ہے مگر انسان اپنی روح کو بھول جاتا ہے، جبکہ اگر بدن سے روح نکل جائے تو بدن کسی کام کا نہیں۔ اگر انسان کے بدن سے روح نکل جائے تو بدن کسی کام آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ تو اصل محنت کس پر ہونی چاہیے؟ بدن پر نہیں، اصل محنت روح پر ہونی چاہیے، قلب پر ہونی چاہیے کہ انسان قلب کے اعتبار سے پاکیزہ بنے۔ ایسا دل ہونا چاہیے جس دل میں صفائی ہو، ایسا دل ہونا چاہیے جس میں حسد نہیں، جس میں کینہ نہیں، جس میں کپٹ نہیں، جس میں کسی کے بارے میں برا تصور بھی نہیں، بلکہ وہ ہر ایک کے بارے میں خیر خواہی چاہے۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین، کہ انسان کے دل، آپ واقعتاً مسلمان ہیں، آپ واقعتاً مومن ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر صرف اور صرف انسانوں کے سلسلے میں خیر خواہی کا جذبہ ہے تو آپ مومن ہیں۔ اگر آپ میں خیر خواہی کا جذبہ نہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کا جذبہ ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ ہے، آپ اپنی زبان سے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ اپنی زبان سے لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے دل و دماغ کے اندر میں لوگوں کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنے کو تو مسلمان اور مومن ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے آپ ایمان اور اسلام کی حقیقت سے محروم ہے۔ لہذا اس بنا پر اللہ نے دنیا بنائی، مگر اس دنیا میں انسان کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ انسان کو اصل جانا ہے اس آخرت کی طرف جو نظر نہیں آتی ہے۔ جیسے روح نظر نہیں آتی ہے، ایسے ہی آخرت بھی نظر نہیں آتی ہے۔ آخرت میں جنت ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، نعمتیں ہیں، مگر میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا، آپ پر جو باتیں اللہ رب العزت نے نازل کی، اس میں ساری حقیقتوں کو بیان کر دیا کہ اگر اس دنیا میں تم بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو گے اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آؤ گے، صاف ستھرا دل لے کر آؤ گے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور وہاں پر ایسی زندگی ہے جہاں پر موت کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ موت کو بھی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر ایک دمبے کی شکل میں اسے لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، یا اہل النار، اے جہنم والو، ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔
تو وہ چیخنے اور چلانے لگیں گے اور کہیں گے ہمیں تو موت چاہیے، کیوں موت نہیں آئے گی؟ ایسے عذاب میں اور اس تکلیف میں کہ ہمیشہ ہمیشہ ہم پڑے رہیں گے؟ کہا جائے گا ہاں تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ظاہر پر محنت کی اور باطن کو چھوڑ دیا تھا۔ تم نے اپنے کپڑوں پر محنت کی، اپنے دل کو چھوڑ دیا، اپنے بدن پر محنت کی، اپنے دل کو چھوڑ دیا، اپنی دنیا پر محنت کی، اپنی آخرت کو چھوڑ دیا، تو آج اس کا عذاب تمہارے سامنے ہے۔ اب تمہارے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے۔ جب اس مصیبت میں ہوگا تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عذاب سے پریشان ہو کر انسان کہے گا لو ان لنا کرۃ فنکون من المحسنین، ہائے کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور ہم محنت کر کر آئے اور جہنم سے خلاصی حاصل کر کر ہم جنت کے حقدار بن جائے۔ لیکن جنت کے اوپر کھڑا ہوا داروغہ کہے گا کہ چپ گئی چڑیا کھیت، اب زندگی ختم ہو گئی، نہ زمین رہی، نہ آسمان رہا، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، قیامت قائم ہو گئی، سب ختم ہو گیا، اب کوئی چانس نہیں۔ آپ کو پیدائش سے لے کر موت تک چانس ہی چانس دیا گیا، مگر آپ نے کبھی توجہ نہیں دی، اب کوئی چانس نہیں۔ تو انسان پچھتائے گا، مگر اس پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جنت والے کو جب کہا جائے گا یا اہل الجنت، یہ جنت والو اب پڑے رہو جنت کی نعمتوں میں، ہمیشہ ہمیشہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تو جنت کے اندر میں عید ہوگی، لوگ خوشیاں منائیں گے اور کہیں گے ہم تو یہی چاہ رہے تھے کہ اس ٹھکانے سے کبھی ہم واپس کہیں نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ موبائل کی دنیا ہے، یہ نیٹ ورک کی دنیا ہے، یہ ظاہر کی دنیا ہے، اور اسی چمک دمک کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے مگر اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے اپنے ایمان کو، اپنی نسلوں کے ایمان کو کیسے محفوظ کیا جائے اس کے لیے محنت کی جائے، اور اپنے اولاد کو اور اپنے گھروں میں دین کو کیسے زندہ کیا جائے اس کی محنت کی جائے۔ دنیا تو ملنی ہی ہے، جس کے مقدر میں اللہ نے جتنی روزی اور جتنی دنیا لکھی ہے وہ مرنے سے پہلے مل کر رہے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس طریقے سے موت انسان کے پیچھے لگی رہتی ہے اور اس کے وقت پر اسے پکڑ دیتی ہے، ایسے ہی روزی بھی انسان کے پیچھے دوڑتی رہتی ہے۔ اگر انسان صبر نہیں کرتا ہے تو وہ حرام طریقے سے ملتی ہے، اور اگر صبر سے کام لیتا ہے تو پھر وہی چیز اسے کیسے ملتی ہے؟ حلال طریقے سے ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حلال راستے پر چلنے کی کوشش کریں، حلال زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور ہر قسم کی دنیا کی ظاہری چیزوں پر محنت کریں، مگر سب سے زیادہ محنت آخرت کے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان اور اسلام کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنے دلوں کو سنوارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو ہماری زبان پر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کے انجام اچھا ہوگا، جس کے زبان سے اخیر میں کلمہ جاری ہوگا، فرماتے ہیں کہ وہ موت کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور زبان پر کلمہ ایسے ہی نہیں آتا ہے، جب دل بنے گا تو کلمہ زبان پر آئے گا، جب عبادت ہوگی تو کلمہ زبان پر آئے گا، جب لوگوں کے حقوق ادا کیے ہوں گے تو کلمہ زبان پر آئے گا، جو اللہ سے محبت کی ہوگی، اللہ کی عظمت کو دل میں جگہ دی ہوگی، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری ہوگی تو کلمہ زبان پر آئے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کی زبان پر کلمہ آ جائے، آپ کہیں اس میں کیا ہے، مرتے مرتے پڑھ لیں گے، نہیں آتا ہے۔ وہ اسی وقت آئے گا جب زندگی پر کلمے کے ساتھ گزاری ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل نازل فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے عافیت، خیر و برکت کی زندگی مقدر فرمائے، اور آخرت کی کامیابی مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔